پھر آپ نے ایک سوال یہ بھی تحریر فرمایا کہ تعلیم کے موضوع پر بات کی اور دیوبند اور علی گڑھ کی کامیاب مثالیں موجود ہیں، لیکن اس طرح کی بہت سی کاوشیں ہوئیں، مالی تعاون کی بھی کمی نہیں تھی، لیکن ملکی سطح تک بھی کامیابی نہ مل سکی۔ یہ آپ کی بات درست ہے، بلا شبہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ادارے قائم کیے اور ان کے پاس اسباب اور وسائل دیوبند کیا اور علی گڑھ کیا اس سے 100 گنا زیادہ تھے۔ نواب تھے، نظام صاحب نے حیدرآباد میں ان حضرات نے قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن جو آدمی ادارہ قائم کر رہا ہے اس کا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ بنیاد اداروں کی یہاں سے پڑتی۔ علی گڑھ کے مخالفین بھی تھے اور علی گڑھ کے موافقین بھی تھے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو سر سید نے خط لکھا کہ حضرت ہمارے یہاں اسلامک اسٹڈیز کے لیے کوئی آدمی چاہیے، تو آپ کو معلوم ہے حضرت نے اپنے داماد کو بھیجا تھا علی گڑھ، فرمایا جاؤ اور علی گڑھ والوں سے تعاون کرو اور یونیورسٹی میں جو بھی بچے آتے ہیں ان کو اسلام کی بنیادی چیزیں سکھاؤ۔ تو علی گڑھ کی تاریخ آپ پڑھیں تو وہاں مغرب کی نماز بہت شاندار ہوتی تھی، بہت شاندار۔ سر سید خود سٹک لے کے گھومتے رہتے تھے کہ کون مسجد میں نہیں آیا، اور علی گڑھ کے جو پرنسپل تھے گھوڑے پہ، گورا تھا، گھوم رہے ہیں، جس کو دیکھ رہے ہیں کہ مسجد چلو، شیعہ بھی سنی بھی سب مغرب کی نماز میں جمع ہوتے تھے اور بڑی شاندار نماز ہوتی۔ حضرت اپنے داماد کو بھیجا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ہوا تھا، کورٹ میں حضرت نے اپنے کسی عزیز کو بھیج دیا تھا کہ جاب کرو، تو اس پہ حضرت غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت برا منایا۔ انہوں نے لکھا کہ حضرت یہ غیر ملکی بدیشی آئے ہوئے ہیں، کیا ان کی حکومت میں مسلمانوں کو تعاون کرنا چاہیے؟ یہ تو ہم اور غلامی میں جا رہے ہیں۔ تو ایسی بہت سی مثالیں آپ کو علی گڑھ میں بھی مل جائیں گی۔ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ علی گڑھ میں جو دین کی قدر یا جو چیزیں تھیں سر سید جانتے تھے، ان چیزوں کو کون آدمی کہاں پہ کیا کام کر رہا ہے اپنے ادارے میں لانا ہے۔ اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں جو کچھ بعض باتیں پڑھائی جا رہی تھیں، کسی نے کہا حضرت اس کی اصلاح کر دیں، تو حضرت نے فرمایا کہ بادام کڑوا ہو اور اس کو بیچ کے تم شربت کی بالٹی بھر کے رکھ لو اور روز شربت ڈالا کرو کہ بادام کا پودا میٹھا ہو وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سخت طنز تھا علی گڑھ پہ کہ انہوں نے بادام ہی کڑوے لگائے، لیکن جو کچھ بھی تھا بہرحال وہ سامنے آیا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں دیوبند کا، تو دوسری طرف آپ دیکھیں دیوبند کا، تو کسی نے وہاں مکہ مکرمہ میں کہا کہ حضرت الحمدللہ دیوبند میں ایک دارالعلوم قائم ہو گیا، اور وہ دیوبند کا ہی آدمی تھا۔ اسے کہا حضرت ہم نے بڑی محنت کر کے اسے قائم کیا، تو حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے برا منایا اس بات کا، فرمایا جی ہاں آپ ہی کی محنتوں سے تو بنا ہے، اور وہ سینکڑوں پیشانیاں جو تہجد کی نماز میں زمین پہ رگڑی گئیں اور جن کے آنسوؤں سے مسلح تر ہوئے، انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ہاں آپ ہی کی محنت سے تو دارالعلوم بنا۔ تو اسی شخصیت کون ہے؟ بنا کون رہا ہے؟ شبلی نے ادارہ قائم کیا تھا دارالمصنف، اب تک کام کر رہا ہے، اور کمال ہے 1906 میں 7 میں انہوں نے جن چیزوں کو شروع کیا، یہ پورے بر صغیر میں واحد ادارہ ہے جس کی چیزیں اب تک آ رہی ہیں، 125 سال ہونے کے قریب ہے اس کو۔ شبلی نے کیا کیا؟ اپنی ذاتی جائیداد جو تھی وہ دے دی، ندوہ سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا بچوں میں کام تو کچھ نہیں کر سکتا، اچھا میری ذاتی زمین لے لو اور یہ کرو۔
سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، معین الدین ندوی، عبد الرحمن، یہ سب کے سب لکھاری جتنے تھے، انہوں نے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالمصنفین میں جہاں بیٹھ کے سیرت کا کام کیا تھا، ڈاکٹر حمید اللہ پیرس والے ظاہر ہے ہندوستانی بنیادی طور پہ تو تھے، حیدرآبادی، وہ جب دارالمصنفین میں گئے ہیں تو دارالمصنفین والے خود اس کمرے میں گئے اور ان کا حضرت یہ ہے وہ جگہ جہاں سید صاحب بیٹھا کرتے تھے۔ تو فرق یہ ہوا کہ جب سب لوگ آگے پیچھے داخل ہو رہے تھے تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اپنے جوتے اتارے، پھر اندر گئے۔ کسی نے کہا حضرت جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں، تو فرمایا کہ سید صاحب نے جہاں بیٹھ کے کام کیا ہو اور سیرت طیبہ پہ کام کیا ہو، اس جگہ کا عزت اور احترام مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں کبھی بھی یہاں بیٹھ کے، اور جو سید صاحب جہاں بیٹھتے تھے وہاں انہوں نے نفل پڑھے۔ اب بات سے بات نکلتی ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم کے اشارے تھے، اور سبکی یہ بھی بہت بڑے آدمی تھے۔ سبکی کوئی کام نہیں تھا، بس اپنی اس حویلی میں رہتے تھے، لکھنا پڑھ نہیں تھا، حقیقی بیٹی کا جنازہ تھا، نہیں گئے، فرمایا لے جاؤ، بہت وقت لگ جائے گا تجہیز و تکفین میں، اور مجھے فلاں کتاب مکمل کرنی تھا، ایک ذوق ان کا۔ تو سبکی جب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں گئے تو ہر 2-4 قدم پہ پھر سجدہ، پھر سجدہ، پھر نماز، پھر نماز۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیوں؟ انہوں نے کہا امام نووی کے جہاں قدم لگے ہیں نا اس مسجد میں، میرا سر اس جگہ کو چھو لے، میری پیشانی، اور شاید میرا نصیب کھلے۔ تو آپ دیکھیں وہ بڑے لوگ، تو جو ادارے قائم کرتے ہیں، شبلی، عظمہ قاسم نانوتوی، سر سید، یہ سارے حضرات بڑے رحمہم اللہ، انہوں نے اپنے اپنے ایم میں بڑا اخلاص تھا، اور مخلص آدمی اس کی کشتی اور جہاز ڈوبتا ہوا بھی ساحل پہ لگ جاتا ہے، اور نیت اگر کسی کی خراب ہو تو اس کے چلتے جہاز بھی سمندر میں ڈوب جاتے۔ اخلاص تھا، اللہ کے ساتھ تعلق تھا، اللہ سے مانگنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان اداروں کو بہت بہت ترقی دی۔ یہ مثالیں جو آپ فرما رہے ہیں، تو ملکی سطح یا عالمی سطح پر پہنچنے کے لیے جو لوگ بانی ہیں نا، ان میں بھی تو تقویٰ کا ہونا ضروری ہے۔ مظاہر العلوم سہارنپور، اس کو دیکھ لیں، اس سے تھوڑا کام کیا ہندوستان میں ماشاءاللہ، اور جو اساتذہ وہاں پڑھاتے تھے ان کے تقویٰ کا حال یہ تھا کہ ایک استاد کو دیا کہ سالانہ رپورٹ یہ شائع کر دو، وہ پیسے لے کے گئے اور جیب کٹ گئی، واپس آئے اور اپنا مکان بیچنے لگے کہ مدرسے کے پیسوں میں یہ کمی واقع ہو گئی۔ تو کسی نے کہا کہ آپ کا کیا قصور ہے، جیب کٹ گئی نا، اور آپ ہر طرح سے قابل اعتماد ہیں، آپ سے کون پوچھے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ تو پوچھے گا، میں ڈرتا ہوں خدا سے۔ مدرسے والوں نے استفتاء لکھ کے بھیجا گنگوئی رحمۃ اللہ کو، حضرت آپ بتائیں کسی آدمی کی جیب اس طرح کٹ جائے مدرسے کا مال تو کیا اسے لوٹانا چاہیے؟ تو حضرت نے لکھا رحمہ اللہ نے کہ اگر اس کی اپنا کوئی قصور نہیں ہے تو مال اس کو لوٹانا نہیں ہے۔ تو جب خط پڑھایا گیا فتویٰ تو انہوں نے غصے سے اس خط کو ہاتھ میں اٹھایا، دکھایا باقی مولوی صاحبان جو بیٹھے، انہوں نے فرمایا مولانا رشید احمد صاحب سے خود کبھی پیسے گم ہو جائیں نا کسی مدرسے کے، تو میں پھر پوچھوں کہ آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ ہرگز نہیں ہو سکتا میں اپنا مکان بیچ کے مدرسے کے پیسے پورے کروں گا، یہ مسلمانوں کا مال ہے، میرا تھوڑا ہی۔ اتنے متقی اور پرہیزگار جو تھے نا، اللہ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اور اللہ متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے، اللہ نے قبول فرمایا۔ لمبی تاریخ میں کیا جائیں، اس دارالعلوم کے مقابلے میں کلکتہ میں کوشش ہوئی، حیدرآباد میں کوشش ہوئی، مختلف جگہوں پہ کوشش ہوئی، لیکن نہیں چل سکے، افراد ہی نہیں تھے، وہ تقوی ہی نہیں تھا۔ اور جو افراد بھی، اب افراد کی اگر آپ بات کرتے ہیں کہ افراد اتنے اچھے مل جائیں،
تو یہ حیدرآباد والوں نے قائم کیا تھا جامعہ عثمانیہ جو تھی، نظام صاحب نے جو بنائی تھی، کمال کی چیز تھی، کمال کی چیز تھی. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے اس پورے دور میں جس نے وہاں سے استفادہ نہ کیا. اور اگر یہ عثمانیہ چل جاتی اور عثمانیہ 50-60 سال اور رہ جاتی تو لوگ سمرقند اور بخارا کو بھول جاتے. آپ کو معلوم ہے وہاں شبیر احمد صاحب عثمانی نے لکھنی تھی اپنی کتاب مسلم کی شرح، وہاں گئے تھے، شبلی گئے تھے، دارالعلوم دیوبند کے محتمم وہاں گئے تھے، پیسے کی خاطر بھی اور چندے کی خاطر بھی اور علم کی خاطر بھی. مولانا مودودی اور ان کے بڑے بھائی وہاں گئے تھے، مولانا مناظر حسن گیلانی وہاں گئے تھے، جوش ملی آبادی گئے تھے. پوری ایک تاریخ ہے. اور حیدرآباد والوں نے کمال کیا، انہوں نے کمال کیا، انہوں نے ہر آنے والی کی قدر کی، اس کا بندوبست کیا. حیدرآباد سے جو کتابیں اس وقت چھپی تھیں جو کلمی تھیں وہ بعد میں مصر والوں نے چھاپی ہیں. اس وقت عالم اسلام میں یہ واحد ادارہ تھا جو ترکی کے مقابلے میں آ رہا تھا. تو یہ بڑے بڑے ادارے تھے، اخلاص کی بنیاد پہ قائم ہوئے، تقوی کی بنیاد پہ قائم ہوئے، حلال مال سے قائم ہوئے. اور جو لوگ ان میں قابل قدر تھے، ٹیم بنتی چلی گئی، پھر ٹیم سے کام ہوا. اور جو نہیں ہوا تو وہ اس کی وجوہ میں سے ایک یہ ہے کہ ذوق کے لوگ نہیں رہے، ایسے لوگ نہیں رہے جن کو اکٹھا کر کے اجتماعی طور پر. تو اچھے تعلیمی اداروں کے لیے ایک تو یہ ضروری ہے کہ اخلاص ہو، تقوی ہو. بانی جو ہے نا وہ کھپا دیں اپنے آپ کو، بس کام ہی یہی کرنا اور کوئی کام ہی نہیں کرنا. وہ لوگ نہیں رہے. جہاں تک مالی تعاون کا تعلق ہے وہ بھی ایک ضروری چیز ہے. بہت سے اچھے لوگ. آپ کسی اور چیز کی مثال کیوں دیتے ہیں؟ یہ بہاولپور والوں نے ادارہ قائم کیا تھا، نواب بہاولپور جو تھے، ان لوگوں کی بڑی بڑی لائبریریز تھیں. یہ حقیقی معنی میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، شرح نسب ان کے محفوظ ہیں. انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا. مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ کو بلایا، وہ گئے. ہمارے استاد مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی گئے. بڑے بڑے لوگوں نے یہاں جا کر گولڑا میں جو حضرت تھے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک متوسلین میں سے غلام محمد گھوٹوی، بہت بڑی علمی شخصیت تھی، وہ گئے. یہ سب بہاولپور گئے تھے، لیکن نہیں چلا مدرسہ، کیونکہ دولت تھی مگر وہ جو علم اور اخلاص اور جو چیزیں تھیں وہ کہاں سے آتی. مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ان کے خادم تھے، ٹرین میں ان کے ساتھ تھے. تو مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ نے اچانک اس سے کہا کہ دیکھو، اگر میرا انتقال ہو جائے تو مسلم لیگ کے لوگ مجھے جناح صاحب کے ساتھ دفن کرنا چاہیں گے، کیونکہ شیخ الاسلام تھے پاکستان کے، پرچم انہوں نے لہرایا تھا. 1948 کی بات ہے، اور سب لوگ اس وقت مسلم لیگ کے سارے عمائدین بڑے بڑے اور مولانا کا احترام بھی. تو انہوں نے کہا یہ نہ ہونے دینا، ان کے پہلو میں مجھے دفن نہیں کرنا، مجھے کہیں اور دفن کرنا ہے. اب وہ حیران کہ حضرت یہ کہا کیوں ہے مجھے. اور اگلے دن ہارٹ اٹیک ہوا اور حضرت کا انتقال ہو گیا. کراچی لے آئی گئی میت. ان کراچی والوں سے پوچھے حضرت کی قبر کراچی میں کہاں ہے. سید سلیمان ندوی اور مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ دونوں بڑی شخصیات ایک دوسرے کے پہلو میں دفن ہے. یہ کراچی والے بتائیں گے پتہ کہاں دفن. تو اس لیے تعلیمی اداروں میں، اور پھر تعلیمی ادارے اگر قائم کرنے ہیں تو نصاب کو کون سا پڑھایا جائے گا.
یہ ایسے ہی نہیں تھے، یہ بڑی گہری نظر رکھتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں. مثلا حدیث پڑھا رہے ہیں. سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مظاہر العلوم کا سفر کیا، گئے اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حضرت نے مجھ سے کہا کہ دیوبند پہ تو میرا قابو نہیں، اور نصاب میں اتنی جلدی سے تبدیل بھی نہیں کر سکتا، طحاوی تم اپنے یہاں پڑھایا کرو. جو طحاوی پڑھتا ہے اسے پتہ ہے کہ حنفیت کیا چیز ہے. حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیٹھ کر اپنی جوانی میں کتابیں لکھی کہ ہمیں ندوہ میں آئندہ جو ہمارے آنے والی نسل ہے ہم نے اسے کیا پڑھانا ہے. حضرت رحمۃ اللہ کئی کتابیں ابھی تک نصاب میں داخل. نصاب کی بھی تو فکر کرنی چاہیے نا کہ ہم اپنے بچوں کو کیا بنا رہے ہیں، پڑھانا کیا. کئی ایک چیزیں سلہٹ میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا رمضان گزرتا تھا اور چھٹی ہو جاتی تھی. حضرت کے بہت متوسلین تھے وہاں پہنچ جاتے تھے. انہوں نے پورا نظام تعلیم مقرر کیا کہ ہم مسلمان بچے انڈیا میں ہمارے بچے یہ پڑھیں گے. پھر جب تقسیم ہوئی ہے تو اس وقت علماء نے ایک بہت بڑا اجلاس بلایا اور تعلیم کے لیے اجلاس تھا کہ ہمارے بچے آئندہ جب مختلف اقوام کے ساتھ رہیں گے جو مسلمان نہیں ہیں تو ان بچوں کو کیا پڑھنا چاہیے. اور آپ کو معلوم ہے اتنا بڑا اجتماع تھا. لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان بھر سے مسلمان آئے تھے، شاید 50,000 سے بھی زیادہ بڑے بڑے معاہدین. اور دیوبند نے یہ جو اجتماع کیا تھا اس کی صدارت دی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور انہوں نے کہا نہیں، اس موقع پہ اجمیر شریف کے جو سجادہ نشین ہیں انہیں بلاؤ اور انہیں صدارت دو. بڑی حکمت تھی اس میں کہ مسلمان عمومی طور پہ ان چیزوں میں ہیں جن کو ہم درست نہیں سمجھتے، تو ایسے نہ ہو کہ لوگ نہ آئیں، سب آئیں. اب ہماری اجتماعی ملت کا مسئلہ ہے. اور اس کے کانفرنس کے نتیجے میں محمد میاں صاحب سے کہا کہ آپ رسائل لکھیے جو ہم مسلمان بچوں کو گھروں میں پڑھائیں گے، شام کے ان کے مکاتیب قائم کیجیے. اب تک محمد میاں صاحب کو بنایا ہوا نصاب تعلیم ملتا ہے. تو آپ اس کا موازنہ کریں نا. ہمارے بچوں کو جو انگلش پڑھائی جاتی ہے یہ انگلش اور کہاں وہ جو آپ لوگ بولتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. میتھمیٹکس جو ہمارے یہاں پڑھاتے ہیں جو آپ کے یہاں پڑھاتے ہیں. مستقل یہ ہم اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں کہ مستقل ایک ٹیم بیٹھی رہے بس. اور دنیا بھر کے نصاب تعلیم جو چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں کوئی کام نہیں ہے. پیسے لیں، تنخواہیں لیں، اور جہاں کوئی اچھی نئی کتاب نئی چیز ہے اس کو اپنے ملک میں لانا چاہیے کہ بیٹوں کو یہ پڑھاؤ، ان بچیوں کو یہ پڑھاؤ، ان بچیوں کے نصاب میں یہ چیزیں داخل کرو. تو افراد متقی پرہیزگار نصاب تعلیم اور ایسے ماڈلز جن کو دیکھ کر دل چاہے بچوں کا کہ ہمیں یہ بننا ہے، یہ ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں ایک بنیادی طور پہ تعلیمی ادارے کے لیے ضروری ہوتی. پھر بلڈنگ دیکھ لیں، بلڈنگز بڑی بنتی ہیں ہمیشہ تعلیمی اداروں کی. بچوں کا آپس کا اختلاط، ایک کمرے میں کتنے بچے رہیں گے، کتنے داخل کرنے ہیں، کتنے اس کے بعد سال بھر میں نکلیں گے، یہ سب انتظامی امور ہیں اور یہ نہیں ہیں. اب جہاں ایک کمرے میں 20 بچوں کو ٹھونس دیا جائے تو آپ خود جانتے ہیں کہ اخلاقی طور پہ ان کی حالت کیا ہوگی. یہ اس لیے ہے کہ جو کچھ خود پہ گزری ہے بس آگے چلو وہی کرو. جس طرح خود رہ کے اور نامناسب رویے کے ساتھ وقت گزارا ہے، اب وہی نامناسب رویہ اگلی نسل میں منتقل کرنا. اور زیادہ تو نہیں کہتے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عالمی سطح پہ نفرتیں پھیلانے والے لوگ آ گئے.
محبت نہیں ہے. آپ تعلیمی نظام کی بات کرتے ہیں، تعلیمی نظام میں جب تک ٹیچر کے دل میں اتنا درد نہ ہو جیسے اپنے حقیقی بیٹے کا ہوتا ہے، اپنے شاگردوں کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. جیسے اپنے بیٹے بیٹیاں ہوتی ہیں، بالکل اپنے بچے ایسی محبت سے، ایسے ہی تعلق سے. کہتے ہوئے ذرا شرم آتی ہے کہ آدمی کیا کہے. ہم 7th میں جب پہنچے تو نہیں جا سکے اسکول میں. ہمارے ایک ٹیچر تھے قاضی صاحب، اور انہوں نے پوچھا کسی سے کہ وہ نہیں آ رہا. پھر جب ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو تم آ گئے، سنا تھا بخار ہو گیا. ہم نے کہا جی بخار تھا ایسے. تو انہوں نے کہا کہ بہت پریشانی ہو گئی. کل پھر میں نے روزہ رکھا اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اس کو صحت دے اور بچہ کلاس میں واپس آ جائے. ہے ایسا ٹیچر آج. اب سوچتے ہیں کہ انہیں کیا پتہ ہے، مطلب کیا جی میں آئی ہوگی کہ روزہ رکھا ایک کہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے اور وہ اسکول میں واپس آئے. اس درد کے لوگ چاہیے. کہاں ہیں؟ ہم کتابوں ہی کی بات نہیں کرتے، اپنی عملی زندگی کی بات کرتے ہیں. ٹیچر تھے، انگلش پڑھاتے تھے، میتھ پڑھاتے تھے. شدید گرمی میں یہ انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ جس کو جو چیز پڑھنی ہو وہ میرے پاس آئے، میں چھٹی کے بعد یہاں بیٹھتا ہوں. اسکول بھی کتنا بڑا تھا، چھوٹا اسکول تھا اور اس کا صحن تھا اور گرمی بہت شدید. تو ہمیں کچھ سمجھنا تھا، رک گئے. تو ہم نے ان سے کہا کہ سر یہ اندر بیٹھ جاتے ہیں اور بجلی ہے اور پنکھا چلا کے اگر اس میں بیٹھ جائیں. وہ بہت بوڑھے تھے. تو ساری چیز سمجھائی. اس کے بعد فرمانے لگے کہ بیٹے یہ بجلی جو ہے نا یہ گورنمنٹ کی ہے، اور میں آپ کو جو پڑھا رہا ہوں یہ ایکسٹرا ٹائم دے کے پڑھا رہا ہوں، اس کا اجر مجھے اللہ سے لینا ہے. اسکول کی بجلی کے استعمال کی اجازت نہیں ہوا کرتی. یہ فکرے تھے جو سن لیے. ان کا انتقال ہو گیا مدتوں کے بعد. کہ یہ بات ان کی یاد رہی، اب تک بھی یاد ہے. مدتوں کے بعد ان کی تحقیق، ان کی خیال آیا کہ یہ شخص تھا کون. پتہ چلا کہ وہ بیعت تھے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور مفتی صاحب خلیفۃ عزت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ تربیت ہے. اب بھی کوئی سرکاری افسر ہمارے یہاں کوئی فون کرتا ہے کوئی ایسی چیز، تو مجھے ہمیشہ ان کی بات یاد آتی ہے کہ پرائیویٹ کام ہے، یہ جائز نہیں ہے. یہ سب چیزیں ماڈلز سے تعلق رکھتی ہیں. ماڈلز کیسے ہیں؟ تو جو لوگ تعلیمی ادارے قائم کرنا چاہتے ہیں وہ تو پھر حال ہی کو دیکھیں. حال ہی گئے تھے نا، پنجاب یونیورسٹی نے بلایا تھا. تو جب حال ہی کی تقریر کی باری آئی، اس وقت متحدہ ہندوستان تھا. حال ہی کا انتقال بھی تو شاید 1914 میں ہی ہوا ہے. تو حال ہی نے کہا کہ پنجاب یونیورسٹی جیسا ادارہ میں نے ہندوستان میں نہیں دیکھا. تو حال ہی کو پنجاب یونیورسٹی نے بلایا، کنوکیشن تھا. انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ پنجاب یونیورسٹی نے جتنا تعلیم میں کام کیا ہے. آواز آ رہی ہے؟ جی حضرت آ رہی ہے، بتانے کے لیے. جی آواز آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا پنجاب یونیورسٹی نے جتنا کام انڈیا میں کیا ہے اس جیسا کوئی تعلیمی ادارہ نہیں ہے، فلاں فلاں فلاں. اور آخر پہ فرمایا کہ میں داد دیتا ہوں پنجاب یونیورسٹی کو، جتنے کلرک انہوں نے پیدا کیے ہیں ہندوستان میں کسی ادارے نے پیدا نہیں کیے. تو یونیورسٹی والوں کے سر ظاہر ہے شرم سے جھک گئے.
تو حال ہی نے کہا تمہارے تعلیمی ادارے پیدا کیا کر رہے ہیں؟ کلرک کی تو پیدا کر رہے ہیں نا، اس سطح کے لوگ پیدا کر رہے ہیں۔ ہمارا تعلیمی نصاب کیا کر رہا ہے بھیا؟ ہم کون سی سائنس اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں؟ کمپیوٹر میں، مختلف علوم میں، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، معلوم نہیں آپ کا تجزیہ کیا ہو، لیکن مشرق کا دماغ، انڈین اور پاکستان کا دماغ، اب تک جو اندازہ ہوا ہے دیانتداری سے کہتے ہیں کہ اس دماغ جیسا دماغ امریکہ کیا اور انگلینڈ کیا کہیں نہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ جتنے اچھے دماغ اللہ نے ہم لوگوں کو دیے ہیں، اتنے اچھے دماغ ابھی تک وہاں نہیں ہیں۔ خالص یہودی وہ کہیں کہیں اس دماغ تک پہنچتے ہیں، ادروائز اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں نظام تعلیم کیا ہے؟ ہمارے ہاں اتنے متقی لوگ کہاں ہیں؟ ماڈل بنے، ماڈلز کہاں ہیں ہمارے یہاں؟ حضرت محمد الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت دیر ہو گئی لیکن چلیے، حضرت محمد الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ خود فرماتے تھے، ہم نے ان سے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ حضرت کون سے لوگ تھے جن سے آپ ذہنی طور پہ متاثر ہوئے اور بہت ان کی شخصیت کا اثر پڑا؟ تو سید صاحب کا نام لے کے فرمایا کہ وہ تانگے پہ صبح صبح ندوہ آتے تھے، میں اور مولانا مسعود اور ہم سب لوگ کھڑے ہوتے تھے، ایک قدم پائیدان پہ تانگے کے اترنے کے لیے رکھتے تھے اور دوسرا قدم رکھنے سے پہلے ارشاد فرماتے تھے کہ علی میاں وہ ذرا فلاں کتاب دیکھنا، اس میں یہ فلاں کے متعلق کیا لکھا ہے، اچھا مسعود عالم تم بھی جاؤ اور تم فلاں حوالہ نکال کے ذرا لانا۔ ہم کھڑے ہوتے تھے استقبال کے لیے، لائبریری بھیج دیتے تھے۔ انہوں نے دین کی حفاظت کی، انہوں نے دین کو اپنایا، سینچا، اور پھر انہوں نے دین کو منتقل کیا اگلی نسلوں میں، دیانتداری کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ صرف دینی مدارس میں ہی، اسکول میں بھی، کالج میں بھی جو اچھے پروفیسر، اعلیٰ کردار کے بچے، ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور سیکھنا بھی چاہیے، لیکن نصاب تعلیم وہ بیچارے کہاں سے دیں گے؟ یہ چند موٹی موٹی باتیں ہیں جو آپ نے فرمائی ہیں کہ تعلیمی ادارے کی کامیابی کے لیے کیا چیز ضروری ہے، جس سے دیوبند اور علی گڑھ کی مثال قائم ہو سکے۔ علی گڑھ میں بھی یہی حال تھا۔ سر سید کا انتقال اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ان کو شدید صدمہ پہنچا اور بینک کے جو چیک تھے ان کے نام پر ایک آدمی کیش کراتا رہا، اور ایک دن بینک میں ضرورت پیش آئی پیسے کی، تو خود وہ، آپ علی گڑھ کی اس میں تاریخ میں پڑھ لیں پھر وہ جو کچھ ہوا، اور پھر کیسے وہ آدمی گرفتار ہوا اور جیل ہوئی، اور جیل میں وہ زہر کھا کے مر گیا۔ سر سید کو یہ صدمہ لے ڈوبا کہ کس محنت سے پیسہ جمع کیا علی گڑھ کے لیے اور یہ پیسہ گیا کہاں۔ تو اس اجتماعی جد و جہد کی ضرورت ہے کہ ایسے ادارے قائم کیے جائیں، ایسے ماڈلز، ایسے اساتذہ اور نصاب تعلیم، یہ بھی کر لیں تو بہت ہے۔